अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसरा शनक्यारी बेदादी के रिहायशी जमा साला हारून आलम को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मुलजिमान फरार हारून आलम मुस्लिम लीग नून के दरीना वर्कर थे। हारून आलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। तफसीलात बता रहे शनक्यारी से हमारे ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शनक्यारी बेदादी के रिहायशी नौजवान सरदार हारून आलम को हज़ारों अश्कबार आँखों के सामने सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हारून आलम अपने मेहमानों से मिलने का कहकर घर से बाहर गए और फिर शाम को गढ़ी हबीबुल्ला के करीब से हारून आलम की डेड बॉडी मिली। हारून आलम मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर और जानसार माने जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हारून आलम को 2 गोलियां मारी गईं, जो हारून आलम की शहादत का बायस बनी। हारून आलम की शहादत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हारून आलम के जनाजा में मुस्लिम लीग नून मानसरा की आला क़यादत समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों के अलावा कसीर तादाद में उलमाए कराम, दोस्त, रिश्तेदार और चाहने वालों ने शिरकत की। हारून आलम की नमाज जनाजा बेदादी के कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पढ़ाई। जनाजा में रिक्कत आमीज़ मनाजर देखने को मिले। हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हारून आलम का शुमार सरदार मोहम्मद यूसुफ के करीबी साथियों में होता है। जनाजा के बाद सरदार शाहजहां यूसुफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह 24 घंटों में हारून आलम के कातलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DSP बालाकोट सईद यदून ने कहा कि बहुत जल्द मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में होंगे। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, पुलिस का महकमा हमेशा अवाम की नज़र में अच्छा नहीं देखा जाता और अवाम का पुलिस के बारे बहुत कम अच्छा तासुर देखने और सुनने में मिलता है। लेकिन आए आपको एक वीडियो क्लिप में दिखाते हैं कि ज़िला बहावलनगर की पेट्रोलिंग पोस्ट शहीद चौक का ये ऑफिसर अब्दुल मजीद खोखर कैसे पेट्रोलिंग पुलिस की अज़म, तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार पर पूरा उतरता है और अपने हुस्न अखलाक और फ़र्ज़ शनासी से अवाम और महकमे में जाने जाते हैं। अब्दुल मजीद खोखर पेट्रोलिंग ऑफिसर पेट्रोलिंग पोस्ट शहीद चौक ने अपनी फ़र्ज़ शनासी और पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की वजह से पेट्रोलिंग पोस्ट शहीद चौक का नाम रोशन कर दिया। ऐसे पुलिस अफसर अपने महकमे का रोशन सितारा होते हैं जो अपनी कारकर्दगी और फ़र्ज़ शनासी से हमेशा चमकते रहते हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज मोहम्मद अजमल साकिब भी अब्दुल मजीद खोखर की ड्यूटी से बहुत खुश हैं। इनका कहना था कि पुलिस के हर जवान को अपनी ड्यूटी इसी तरह निभानी चाहिए। चित्राल में 75 साल बाद बोनी शंदो रोड की कुशादगी तामीर का काम हो रहा है, जिस पर इलाके के लोग निहायत खुश हैं। मगर अवाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इस काम में तेज़ी लाने के साथ साथ काम के मियार को बेहतर किया जाए ताकि सड़क तकमील के बाद जल्द ही टूट फूट का शिकार ना हो, क्योंकि सड़क के किनारे हिफाजत दीवारें अभी से गिरना शुरू हुई हैं। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल बूनी शंदूर सड़क पर 75 साल बाद कुशादगी और तामीर का काम शुरू हुआ है, जिस पर इस सियाहती इलाके के अवाम निहायत खुश है। इस सड़क पर हर साल कागलाश्त, बुरगुल और शंदूर मेला देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह सफर करते हैं। ताहम अवाम ये शिकायत करते हैं कि इस सड़क पर ठेकेदार निहायत नाकिस काम करता है। चित्राल में सड़कों की बेहतरी के लिए आवाज उठाने वाली गैर सियासी तंजीम चित्राल डेवलपमेंट मूवमेंट यानी CDM, जिसमें तमाम अराकीन रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, उन्होंने इस सड़क का दौरा किया। CDM के अराकीन ने बताया कि सड़क के किनारे हिफाजती दीवार निहायत नाकिस होने के साथ साथ इस पर पानी भी नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से ये खुद बहुत गिर रहे हैं। ये वही मसला है जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये अब ये पत्थर देख, ये इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि ठेकेदार ने ये काम छोटे छोटे ठेकेदारों में बांटा हुआ है, जिससे काम का मेयार मजीद खराब हुआ है। सड़क की कुशादगी के वक्त पहाड़ को बारूद से गिराया जाता है, जिससे पूरा पहाड़ इंतहाई खतरनाक हो चुका है और किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। जब इसको ब्लास्ट कर देते हैं तो ये पहाड़ ऊपर, जो अगर आप दिखाएं तो मेहरबानी होगी, ये ऊपर तक सारा क्रैक हो जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए ख़तरनाक होते हैं, ये हमेशा हमारे नस्लों के लिए ख़तरनाक हैं। ये नहीं कि आपने अपना काम कर लिया, ब्लास्ट कर लिया, कल को ये लोग फिर ये मौत का कुआं है, ये मौत ही मौत है। फिर यहाँ लैंड स्लाइडिंग होगा, बारिश होगा, अपना बर्फ़बारी होगा, उस वजह से ये लोग हर वक्त इसमें मौत इनका इंतज़ार करेगा और कुछ नहीं। ये पहाड़ बिल्कुल हमारे लिए जो है मौत का कौन बन गया है। खुदा न करे ये किसी बहुत बड़े हादसे का सबब हो। इसका अभी भी हाल यही है कि इसके लिए कोई 1 से 2 फर्लांग सुरंग
یہ اسامہ وڈائج پارک سے لے کر یہ کری تک بنایا جائے تاکہ یہ اس پہاڑی کے نیچے آ کر کوئی انسانی عالمے کا ہمیں دیکھنا نہ پڑے. How the hell is this ever going to stabilize? They may show you a road, but they will never be able to make this as stable as it used to be until now. We've seen this in certain portions of the KKH, where landslides occur because of this very reason. We never had landslides in this area. The road, although it's never been constructed, but it never broke down from here all the way to Gilgit. 75 کلومیٹر سڑک میں 150 سے زیادہ کلوٹ ہیں جو غیر ضروری ہیں، اور اکثر کلوٹ میں پائپ بھی لیول پر نہیں ہے اور نہیں اس پر پانی ڈالا جاتا ہے. اس کے اوپر کریک ابھی سے ہی آئے میں، کیونکہ یہ تو بنائے یہاں نام و نشان کسی کا نہیں ہے جو کہ آ کے اس کے اوپر ترائی کرے، جو آ کے اس کو دیکھے کہ بھی تو یہ سارا مذاق ہے. چترال کے علاقے کی طرف کوئی توجہ مرکوز نہیں ہے گورنمنٹ کا. میں موجودہ نگران گورنمنٹ سے یہ عرض کروں گا کہ گزشتہ 2 سالوں سے اس روڈ میں کٹنگ ہو چکی ہے، چونکہ یہ سلائیڈ ایریا ہے چترال، اور یہ اپر چترال کے لیے جو مین شاہراہ ہے یہ NHA کے ذمہ داری سے بن رہا ہے، لیکن اس روڈ کو کاٹنے سے یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. یہ اجازت دے دے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ہو سکے، لوگوں کا مزدوری بھی ہو سکے اور روڈ بھی صاف ہو. لوگوں کو اجازت دے کے پتھر اٹھائے، لوگوں کو بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور پتھر خود دریا میں گرا رہے ہیں. CDM کی ٹیم نے اپر چترال کے ڈپٹی کمشنر محمد خالد زمان سے بھی ان کے دفتر میں ملاقات کر کے اپنا دکھ سنایا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے بھی اظہار خیال کیا. اگر ضرورت ہوئی تو ہم NHA کے ہائی اپس کے ساتھ بھی ان کیسز کو کیس ٹو کیس ٹیک اپ کر لیں گے. اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس سڑک کے معیار کو چیک کرنے والا نسپاک کی جانب سے ریزیڈنٹ انجینئر نے کبھی بھی اس کا معائنہ نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ملازمت سے ریٹائر بھی ہوئے. چترال کے سیاسی اور سماجی طبقہ فکر کے ساتھ ساتھ CDM کے اراکین نے بھی وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ بونی سڑک پر کام میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ کام کے معیار کو چیک کر کے اس میں بہتری لانے کے لیے بھی ایک ایماندار انجینئر کو تعینات کیا جائے، تاکہ یہ سڑک تکمیل کے بعد چند مہینوں میں دوبارہ خراب نہ ہو اور عوام ایک بار پھر مصیبت سے دوچار نہ ہو. ضلع پر اور چترال کے عوام وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بونی شندور روڈ میں جو ناقص کام ہو رہے ہیں اس کے معیار کو بہتر کیا جائے اور اس کام میں تیزی لے جائے، تاکہ ان لوگوں کو مٹی اور گرد و غبار سے چھٹکارا حاصل ہو اور دوسرا ان کو سفر کرنے میں آسانی ہو. چترال سے بیورو چیف احمد غلام فاروقی، GS TV UK. وقار شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو 1122 کی جانب سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. ریسکیو ٹیموں کی جانب سے 9 مقامات پر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا جا رہا ہے. 400 کے قریب افراد جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں، ان کا مختلف مقامات سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. ریسکیو ریلیف آپریشن ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال زیر قیادت کیا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر وقار ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے ہیڈ سلیمان کے اٹاری کے مقام پر ریسکیو ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا. لوگوں سے اپیل ہے کہ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب پیش نظر ریسکیو ٹیموں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے محفوظ مقامات پر جلد از جلد منتقل ہوں. رپورٹ محمد شمون نذیر. انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے چند روز قبل چہرہ شناخت کا جدید ترین سسٹم فیس ٹریس کا افتتاح کیا تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جدید ٹیکنالوجی سے مزین یہ سسٹم ضلع وہاڑی میں بھی فعال کر دیا گیا ہے. پولیس تھانہ ساہوکا نے گزشتہ روز فیس ٹریس سسٹم کے ذریعے رابری کی وارداتوں میں ملوث ملزم کو شناخت کر کے گرفتار بھی کر لیا. مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے. جی بالکل. انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے چند روز قبل چہرہ شناخت کے جدید ترین سسٹم فیس ٹریس کا افتتاح کیا تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جدید ٹیکنالوجی سے مزین یہ سسٹم ضلع وہاڑی میں بھی فعال کر دیا گیا ہے. قائم مقام DPO وہاڑی فاروق احمد انور نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چہرے کو شناخت کرنے کی یہ جدید ٹیکنالوجی مطلوب مجرموں اور ملزمان کو مؤثر طریقے سے تلاش کرنے میں مدد کرے گی. FTS کے نفاذ کو ضلع وہاڑی کی تفتیشی افسران کے لیے قابل رسائی بنایا گیا ہے، جس سے شناخت کے عمل کو نمایاں طور پر ہموار کیا گیا ہے. فیس ٹریس سسٹم FTS میں مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بشمول مشتبہ افراد اور مجرموں کا وسیع تر ڈیٹا شامل کیا گیا، جس کی مدد سے اب صرف ایک بٹن دبانے سے تفتیشی افسران فوری طور پر آن لائن پلیٹ فارم پر مشتبہ
افراد اور ملزمان کی شناخت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ فیس ٹریس پنجاب پولیس کی کرمنل مینجمنٹ سسٹم سمیت دیگر ڈیٹا بیس پورٹل سے ہم آہنگ ہے اور اس جدید سسٹم کی بدولت تفتیشی افسران کو عادی مجرمان کی شناخت اور گرفتاری میں خصوصی معاونت میسر آئے گی۔ کیمپ مقام ڈی پی او وہاڑی فاروق احمد انور نے تمام ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کو ہدایت کی کہ وہ اس جدید سسٹم سے استفادہ کرتے ہوئے عادی و پیشہ ور مجرمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، انہیں قرار واقع سزا دلوا کر انسداد جرائم کا عمل مزید تیز کرے۔ پولیس تھانہ ساؤکا نے گزشتہ روز فیس ٹریس سسٹم کے ذریعے رابری کی وارداتوں میں ملوث ملزم کو شناخت کر کے گرفتار بھی کیا ہے۔ جی مانسر ابرار احمد سٹی رپورٹر جڑاوالا واقعے کی مکمل تحقیقات کروا کر ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ مفتی عنایت الرحمان ہزاروی تفصیلات کے مطابق پاکستان سنی تحریک ہزارہ ڈویژن علماء بورڈ کے چیئرمین اور مجلس علماء نظامیہ ہزارہ بیلٹ کے جنرل سیکرٹری مفتی عنایت الرحمان ہزاروی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جڑاوالا واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ دار کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اہانت قرآن میں ملوث افراد کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جائے اور انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جب بھی کوئی توہین مذہب کا واقعہ ہو ملوث افراد کو فی الفور گرفتار کر کے ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ اس طرح کے پرتشدد واقعات رونما نہ ہوں۔ مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اسلام اس طرح کے تشدد واقعات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی توہین کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دونوں واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پسرور یوتھ رب کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شکر واجب ہے۔ روشن آنکھیں نعمتوں میں سے ایک بڑی اہم نعمت ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے۔ ڈاکٹر محمد کاشف باجوہ پسرور تفصیلات کے مطابق محمد کاشف باجوہ نے سینٹرل پریس کلب سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آنکھیں اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آنکھوں کی قدر نابینا افراد سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ملک کے طول و عرض میں اس وقت لاکھوں افراد ایسے ہیں جو کہ آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں، جس میں سب سے زیادہ سفید موتی کے مریض ہیں، لیکن صحت کی سہولیات سرکاری سطح پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ افراد دائمی اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا علاج اگر بر وقت تشخیص کے ساتھ ہو جائے تو ان کی دنیا روشن ہو سکتی ہے، لیکن ہوش ربا مہنگائی نے ویسے ہی انسان کی کمر دوہری کر دی ہے، لوگ اس کی وجہ سے بیماریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف باجوہ نے کہا کہ ہمیں معاشرے میں گاہی کے لیے آنکھوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے دیہاتوں میں آنکھوں کے مفت معائنے کے لیے کیمپ کا انعقاد کرنا چاہیے۔ لوگ کتنے عظیم ہیں جو لوگ ان غریب افراد کی آنکھیں روشن کر رہے ہیں، کیونکہ آنکھیں روشن تو دنیا روشن۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.